جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مریم نواز معافی مانگے، نوئنگ ہر مریم نواز نہیں معافی مانگے. لڑائی بسپ سے شروع ہوئی تھی لیکن لڑائی تھوڑی سی سٹریچ ہوتی جا رہی ہے. اس کے انجام کی صورت میں کیا یہ حکومت کا اتحاد ختم ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے عدم اعتماد اتنا آسانی سے آ سکے گا؟ شہباز شریف ڈاکٹر ہو گئے، پی ایچ ڈی کی ڈگری انہیں مل گئی ہے، وہ علاج تو فی الحال عمران خان کا کر رہے ہیں، خان صاحب انتظار کر رہے ہیں کوئی ڈیل آ جائے، لیکن ابھی تک کوئی ڈیل آئی نہیں ہے. خواہش یہ تھی کہ پنجاب کی سیاست میں یہ صنم جاوید صاحبہ زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہوں. بعض قریبی لوگ یہی بتاتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مستقبل کا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بتا رہی تھی. سینیٹر مشتاق صاحب کو بہرحال رہا کروا لیا گیا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، ہم نے دیکھا کہ جس طرح موسم چینج ہو رہا ہے کیونکہ اکتوبر ہے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ سیاسی چینجز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی آپس کی جو ان کی لڑائی ہے. یہ لڑائی اب کہاں تک پرولونگ کرے گی، اس میں کیا ہوگا؟ کل زرداری صاحب نے جو ہے وہ بھی ہمیں متحرک دکھائی دیے گئے. انہوں نے محسن نقوی صاحب کو طلب کیا اور آج ملاقات بھی ہوگی. اس ملاقات میں انہوں نے محسن نقوی کو کیا ٹاسک دیا، اس حوالے سے بات کریں گے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ایک اور سفارتی کامیابی ملی ہے، وہ سفارتی کامیابی کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. اور آج جو ہے وہ سابق سینیٹر مشتاق صاحب کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی قید میں تھے، ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سارے معاملات چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی چلتی ہے، پھر کچھ باتیں آتی ہیں کہ صلح کروا دو، اور ان کی ایک بڑی متحرک کارکن صنم جاوید کی میں بات کر رہی ہوں، ان کو کل کہا یہ جا رہا ہے کہ اغوا کر لیا گیا ہے. یہ معاملہ کیا ہے، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ ہم نے دیکھا کہ سینیٹر مشتاق کو جو ہے وہ اسرائیل نے یرغمالیوں بنا لیا تھا، اور اب جو ہے وہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا کتنا بڑا کردار ہے، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ؟ اچھا بھائی، یہ بہت اچھی خبر آئی ہے کہ وہ صحت مند ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا، زخمی حالت میں نہیں ہے، کوئی خون نہیں بہا، ورنہ اسرائیل کی قید میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور سارا پاکستان ظاہر ہے تشویش تھی ہمیں کہ سینیٹر مشتاق صاحب اور جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے کہ وہ خیر خیریت سے آ جائیں. اور یہ جو فوٹیلا گیا تھا، بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ تھا کہ جو فلسطینیوں کے لیے کچھ خوراک کا انتظام کیا جا سکے، پانی کا، کچھ خیموں کا، کوئی رہائش کا، بنیادی ضروریات زندگی ان تک پہنچائی جائیں. لیکن اسرائیل کی بربریت اپنی جگہ قائم ہے. انہوں نے اس فوٹیلا پہ حملہ کیا، اس میں لوگوں کو قید کیا، اور پاکستان سے چونکہ سینیٹر مشتاق صرف ایک عام پاکستانی نہیں تھے، ایک سینیٹر بھی تھے، تو اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بڑی تشویش ہو رہی تھی. ایک طبقہ فکر ان کے حوصلے اور ہمت کی بڑی داد دے رہا تھا کہ انہوں نے فلسطینیوں کے حق کے لیے جس طرح آواز بلند کی ہے. میں طلعت حسین صاحب کو سن رہا تھا، وہ بھی آج سے 7-8 سال پہلے ایک اسی طرح کے فریڈم فوٹیلا کے پارٹ تھے، اور اس وقت بھی اسرائیل نے حملہ کیا. تو انہوں نے بتایا کہ جس طرح کا سلوک ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا وہ بڑا تکلیف دہ تھا. انہیں قید خانوں میں رکھا گیا، کئی دن تک، کئی وقت تک کھانا نہیں دیا گیا، اسٹرپ سرچ کیا گیا، بدتمیزیاں کی گئیں، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہیں رہا کیا گیا. تو خدشہ یہی تھا، توقع صحیح لفظ نہیں، خدشہ یہی تھا کہ کہیں سینیٹر مشتاق کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو. لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ پاکستان کی کوششیں رنگ لائی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب نے جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں بڑے فخر سے قوم کو مبارکباد دی ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب کو بہرحال رہا کروا لیا گیا ہے، اور ساتھ ان کی تصویر بھی جاری کی گئی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ صحت مند ہے. ٹھیک ہے. اچھا عمار صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف ملائیشیا کے دورے پہ ہے، اور ہم نے دیکھا ماضی میں بھی کہ ملائیشیا کے جو تعلقات تھے پاکستان کے ساتھ، وہ کچھ ٹائم کے لیے نا تھوڑا سا ہمیں لگا کہ ان تعلقات میں گرم جوشی نہیں رہی اس طرح سے. اب جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف گئے ہیں، وہاں ملے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کو اعزازی ڈگری بھی دی گئی ہے وہاں پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہ یہ ایک وزیر اعظم کی اور کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے؟ شہباز شریف ڈاکٹر ہو گئے، اور وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری انہیں مل گئی ہے، اعزازی ڈگری، اور وہ علاج تو فی الحال عمران خان کا کر رہے ہیں زیادہ تر. لیکن بہرحال جو ملائیشیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے آپ نے بات کی،
آپ دیکھیے شہباز شریف کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. آپ کا تعلق اگر پیپلز پارٹی سے ہے، آپ کو ان کی شخصیت میں، ان کے کام میں بہت سارے فلاز نظر ہوئے. اگر آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تب بھی آپ شہباز شریف سے ایگری نہیں کریں گے. لیکن کچھ باتیں ہیں جس پہ سب کو متفق ہونا چاہیے شہباز شریف کے حوالے سے. نمبر ایک یہ ہے کہ شہباز شریف انتھک آدمی ہے، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور اس محنت کا فائدہ اور مطمع نظر پاکستان ہوتا ہے. اور مثلا وہ انسومنیک بھی ہے، وہ رات کو سوتے نہیں ہیں، 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سوئمنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی میٹنگ بلا لیتے ہیں اور بیوروکریسی کی سختی آئی رہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ان کا جس طرح استقبال ہو رہا ہے، جس طرح پذیرائی ہوئی ہے، پاکستان میں ہم نے ایسے مناظر کم دیکھے ہیں. پہلی بات یہ وہ انتھک ہے، دوسرا یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ہوئی. تیسری بات، صرف پذیرائی تک بات محدود نہیں ہے، انہیں سفارتی سطح پر معاشی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی. جب وہ سعودی عرب جاتے ہیں وہاں MOU سائن کرتے ہیں، جب ملائیشیا جاتے ہیں وہاں سے بات ہوتی ہے، امریکہ جاتے ہیں وہاں سے ہمیں کچھ ملنے کی توقع ہوتی ہے، منرلز کی بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کامیاب وزیر اعظم ہے. اچھا، انٹرنلی بھی انہوں نے کوئی ایسی رفٹ ہمیں نہیں نظر آئی. ہمارے یہاں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں نظر آ رہا. چیزیں بالکل سہولت سے چل رہی ہیں اور ون پیج بڑے زبردست طریقے سے کام قائم کر رہا ہے. اور شاید اس کے پیچھے وہ فلسفی ہے جو سیکیورٹی ذرائع نے ابھی کچھ دن پہلے بریفنگ میں بتایا تھا کہ اب جس جنکچر پہ، جس نہج پہ پاکستان ہے، اب ہمارے پاس ون پیج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو شہباز شریف ایک کامیاب وزیر اعظم ہے. اور اب ملائیشیا سے بھی جس طرح ہمارے تعلقات، آپ نے درست فرمایا کہ اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن ان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے جس گرم جوشی سے شہباز شریف وہاں گئے ہیں، جس طرح وہاں پہ علامہ اقبال کے اشعار کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو وہ ڈپلومیٹکلی یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور مجھے توقع ہے کہ شہباز شریف صرف ملائیشیا نہیں، دوسرے ممالک میں بھی جائیں گے اور پاکستان کے لیے سفارتی اور معاشی فتوحات حاصل کرتے رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے، پاکستان کا امیج مزید اچھا ہوگا. عمار صاحب، اب کچھ اپنی سیاسی جماعتوں کی لڑائی کے حوالے سے باتیں کر لی جائیں. موسم چینج ہو رہا ہے، سیاسی درجہ حرارت بھی ہم نے دیکھا چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو زرداری صاحب نے ایک ٹاسک دے دی ہے، وہ کہا ہے جی کہ آپ جو ہے یہ تھوڑی سی یہ جو لڑائی ہے اس کو ذرا کم کروائیں اور جا کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کریں. آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی ملاقات کے بعد کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اس چیز کا؟ ہمارے رپورٹر ہیں عارف ملک صاحب، انہوں نے آج پنجاب سے، لاہور میں بیسڈ ہیں، بڑے اچھے رپورٹر ہیں، انہوں نے آج خبر دی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اس طرح کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن بینچز پر بیٹھنا چاہیں گے، یعنی بیٹھ نہیں رہے، چاہیں گے. ظاہر ہے انہیں اپنے بڑوں سے اجازت چاہیے. اور عظمہ بخاری نے بھی کہا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، پنجاب میں ہماری اکثریت ہے، بیٹھنا ہے تو بیٹھے، ہمیں آپ کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لڑائی بسپ سے شروع ہوئی تھی، لیکن لڑائی تھوڑی سی اسٹریچ ہوتی جا رہی ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس کے انجام کی صورت میں کیا یہ حکومت کا اتحاد ختم ہو جائے گا؟ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی راہیں الگ ہو جائیں گی؟ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جائے گا اور حکومت بنائی جائے گی. عمار صاحب، اس میں ایک تو میرا یہ سوال ہوگا کہ یہ فرینڈلی فائر تو نہیں ہے، ایک سوال تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ کل ہم نے اسد کیسر صاحب کو سنا، انہوں نے کہا آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، مل کے عدم اعتماد لے آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے عدم اعتماد اتنا آسانی سے آ سکے گا؟ اور تحریک انصاف والے جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے آ کے؟ مثلا اسد کیسر کے بیان کا بہت زیادہ نقصان تحریک انصاف کو خود ہوا، اس لیے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہیں وہ سارے بیانات نکالنے چاہیے جو عمران خان نے آصف زرداری کے متعلق، پیپلز پارٹی کے متعلق دیے ہوئے ہیں، جس میں انہیں چور، ڈاکو، کرپٹ کہا ہوا ہے، جن سے ہاتھ نہیں ملانا، جن سے دوستی نہیں کرنی، جن کے گھروں پہ لوگ پتھر ماریں گے، جن کے بچوں کے ساتھ رشتے نہیں کریں گے اور جن کو تاریخ مٹا دیں گے. اپنے مفاد کے لیے سب ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. یہ پھر اس بات کو تسلیم کریں نا. پھر اپنے آپ کو اخلاقیات کے پیڈسٹل پہ اتنا اونچا نہ رکھیں کہ آپ سب سے بڑے نظر آئیں. تو آپ کہہ دیں کہ آپ بھی ویسے ہیں، نون لیگ والے بھی ویسے ہیں، پیپلز پارٹی والے ایسے ہیں سارے ایک جیسے. یہ لیکن کوئی اپنے آپ کی پرسیپشن کس طرح ڈیولپ کرتا ہے اس طرح. تو اسد کیسر نے کہا کل کو اگر انہیں موقع ملا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ بیٹھ کر ذرا سا بھی اشارہ ملا یہ حکومت بنا لیں گے. پیپلز پارٹی کے لیے
اگر تو یہ فرینڈلی فائر نہیں ہے تو اس کو پروو کرنے کا ایک طریقہ ہے کیا کہ فوری طور پر تحریک عدم اعتماد پنجاب میں اور وفاق میں اعلان کر دیں، کچھ نہ کچھ تو ایگزیکٹلی بیانات کچھ شور تو مڑے، کچھ شور تو پڑے گا، کچھ کارروائی تو ہوگی، سیاسی ہلچل تو مچے گی. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ جس معاہدے کے تحت، اب پتہ نہیں وہ ریٹن معاہدہ ہے، وربل معاہدہ ہے یا ذہنی مطابقت ہے کے تحت اس حکومت میں آئے ہیں نا، یہ اس سے نکل نہیں سکتے، انہوں نے اس کا پارٹ ہی رہنا ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد سارے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جائیں گے. وہ بہت سے نا صحافی اور بہت سے لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ شاید جو ہے یہ وفاق کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ پنجاب کے ساتھ، ایکچوئل پنجاب کے ساتھ لڑائی ہے. تو آپ کو لگتا ہے، اور نواز شریف اس میں کیا کردار ادا کریں گے؟ کچھ دیکھیے، پنجاب سے نا دوسرے صوبوں کا بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ بغض تو ہے، ہاں، اس لیے کہ پنجاب کے پاس کام سب سے زیادہ آبادی ہے، دوسرا ریسورسز پنجاب کے پاس ہیں، پنجاب نسبتاً دوسروں صوبوں کے زیادہ ڈیولپڈ ہے. اور اس میں اگر آپ ہمارا تعلیم کا نظام دیکھ لیں، ہمارا سیوریج کا نظام دیکھ لیں، بجلی کا نظام دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ آئیڈیل ہے، لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں بلوچستان، سندھ اور کے پی کے ان سسٹم کا مطالعہ کریں تو پنجاب ان سے بہرحال بہتر ہو رہا ہے. تو وہ ایک جیلسی بھی ہے صوبوں کی، اور شاید انہیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے ریسورسز پر، ہمارے حقوق پر پنجاب ڈاکہ بھی ڈال رہا ہے. یہ بڑی پرانا صوبوں کا آرگومنٹ ہے. اچھا، پنجاب کے ساتھ اختلاف رکھ کر آپ آگے چل بھی نہیں سکتے، اور پنجاب کی ضرورت بھی آپ کو ایسی پڑتی ہے. تو میری دعا تو یہ ہے کہ یہ بات اس سے زیادہ اسٹریچ نہ ہو. جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مریم نواز معافی مانگے، نوئنگ ہر، مریم نواز نہیں معافی مانگتی. عمار صاحب، پیپلز پارٹی کی نا یہ بڑی عجیب سی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں، معافی والی تو بات ہی نہیں ہے، آپ ٹیبل پہ آئیں، بات کریں. اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتحادی جماعت ہے آپ کی، تو پھر آ کے بات کریں، سمپل سی بات کو ختم کریں. پھر تو یہ جان کے بات بڑھا رہے ہیں. جی، یہی لگ رہا ہے کہ یہ بات چیت کو بڑھا رہے ہیں. اور اس بات چیت کے دیکھیں، جو اتحادی ہوتے ہیں نا، وہ کسی ایگریمنٹ کے تحت کسی حکومت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بڑے پکے دوست ہو گئے ہیں. ان کے اندر بھی بغض ہوتا ہے، ان کے اندر بھی اختلاف کی رمق ہوتی ہے، اور وہ اختلافات اب ہمیں ابھر کے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو اگرچہ یہ اتحاد میں ہے، اتحاد میں رہیں گے، لیکن ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو بغض ہے، جو ان کے علیحدہ علیحدہ سیاسی عزائم ہیں، وہ اس چھوٹی سی لڑائی سے ہمیں واضح نظر آ رہے ہیں. مریم نواز سے جہاں تک معافی کا سوال ہے، معافی وہ نہیں مانگے گی، یہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. وہ اس طرح نہیں مانگے گی معافی. اس کو بنیادی طور پہ جو بڑوں کو نا بیچ میں پڑھنا پڑے گا، جس میں آصف زرداری ہیں، صدر مملکت ہیں، اور نواز شریف ہیں، اور انہیں اس کا معاملہ حل کرنا پڑے گا. اور دیکھیں کب وہ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت. بالکل. اور جو مناظرے کا چیلنج ہے وہ بھی کروا کے دیکھ لیں. ہاں، مناظرے کا چیلنج تو بڑا دلچسپ ہے، اور عظمیٰ بخاری نے قبول بھی کر لیا. میں ویسے ایک سجیشن سوچ رہا تھا کہ 10 طلباء لیں جو سندھ حکومت سے بڑے ناخوش ہیں، ظاہر ہے سندھ سے لیں، اور 10 طلباء لیں جو پنجاب حکومت سے بڑے ناخوش ہیں. ان کو بھیجیں ادھر، ان کو بھیجیں ادھر، کچھ دن گزاریں، پھر اس کے بعد ان کا مناظرہ کرائیں. جو پنجاب سے سندھ جاتے ہیں انہیں سمجھ آئے گی کہ وہ کس جگہ رہ رہے ہیں، اور جو سندھ سے پنجاب آئیں گے انہیں بھی سمجھ آئے گی کہ وہ انہیں کس حال میں رکھا جا رہا ہے. عمار صاحب، وہ تو ڈیفینیٹلی جب آپ ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں جاتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز سے انفلوئنس تو ہو ہی جاتے ہیں. یہ سٹی کا مسئلہ نہیں ہے، پروونس کا مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ انفلوئنس تو ہوتا ہی ہے اس چیز کو. اب جو ہے دوسری سیاسی جماعت جو ہے اس کی بھی لڑائی ہم نے دیکھا کہ بڑی جو ہے نا وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. الزامات بھی لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. کل علیمہ خان صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ناخوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری بہنوں کے اوپر الزامات لگائے. لیکن ہمارے سب سوال یہ ہے کہ اگر خان صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بہنوں کے اوپر الزامات لگائے یا ان کے اوپر ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر علی امین گنڈا پور جا کے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. خان صاحب کو کوئی روک سکتا ہے؟ کہیں علی امین گنڈا پور کو استعفیٰ دیں اور جائیں. میری بہنوں کو پہ کیوں کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو؟ دیکھیے، خان صاحب یہ خود ابہام کریٹ کر رہے ہیں. تھوڑے عرصے پہلے ہم نے خبر سنی تھی کہ علیمہ خان کو عمران خان نے کہا علی امین گنڈا پور کے ذریعے کہ آپ کسی طرح بھی پارٹی معاملات میں دخل نہ دیں، اور عمران خان کی ایک اور بہن ہے نورین نیازی، وہ آ کر سیاسی معاملات میں دخل دیں گی، آپ ان معاملات سے نکل جائیں.
اب دوسری جانب علیمہ خان جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو بڑا سخت ابہام ہے, کنفیوژن ہے. خان صاحب سے ملتا کون ہے, کہتا کیا ہے, باہر کون سی عدالت لگی ہوتی ہے, اندر کیا مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں, اور باہر آ کر عمران خان کو اتنا موچو مین بنا کر پیش کیا گیا ہے. اندر سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب انتظار کر رہے ہیں کوئی ڈیل آ جائے, لیکن ابھی تک کوئی ڈیل آئی نہیں ہے. تو یہ کنفیوژن تحریک انصاف کا اپنا کریٹ کیا ہوا ہے, اور اس سے سوائے تحریک انصاف کے نقصان ہونے کے, سوائے ان کے کارکنوں کے بد دل ہونے کے, سوائے ان کے پارٹی کے بیانیے کے زمیں بوس ہونے کے اور کچھ نہیں حاصل ہو رہا. دوسری جماعتوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, وہ اس وقت پاپ کارن کھا رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں. انہیں کیا ضرورت ہے, یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. بالکل. عمار صاحب, ذرائع سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ علیمہ خان اور علی امین گنڈاپور کی آپس میں صلح کروا دی جائے. آپ کو لگتا ہے صلح, ایک تو پہلے بات ہے کہ صلح کون کروائے گا, کچھ پارلیمنٹیرینز بھی یہی بات چاہتے ہیں, ایک تو صلح کون کروائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ واقعی صلح کے بعد یہ جو ایسے بیانات آتے ہیں یہ آنا بند ہو جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی صلح کبھی ہو سکے گی, اس لیے کہ ان کی صلح میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. یہ تو یہ ہے کہ کبھی کسی سٹیج پہ پارٹی نے جمع ہونا ہو, کچھ بڑے بیٹھے سنجیدہ ذہن کے ساتھ عقلی ڈیسیژن کرے. یہ تو پارٹی اس طرح چل ہی نہیں رہی. پارٹی صرف ایک دوسرے کے بغض پہ چل رہی ہے. وہ اتنا برا ہے, وہ اتنا برا ہے, وہ مل آیا ہے تو وہ ٹاؤٹ ہے, وہ مل کے نہیں آیا تو وہ بھی ٹاؤٹ ہے, وہ رہا ہو گیا تب ٹاؤٹ اٹھا ہے, وہ قید ہو گیا وہ تب ٹاؤٹ ہے, اس نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی ہے تب ٹاؤٹ ہے, اس نے باہر آ کے پریس کانفرنس نہیں کی تب. تحریک انصاف تو صرف اس چکر میں ہے کہ جو دوسرا شخص ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ثابت کرے. تو جب تک یہ چلتا رہے گا ان کے درمیان صلح نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے. عمار صاحب, دوسری طرف پشاور سے ہم نے دیکھا کل رات کو خبر آئی کہ صنم جاوید کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا. آج ان پہ جو ہے وہ FIR بھی وہ والی ہو گئی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے, اغوا کیا ہے, گرفتار کیا ہے, کیا سٹوری ہے یہ؟ اچھا بھائی, میں نے بھی پتہ کیا, ہمارے رپورٹر ہیں سراج الحق صاحب, ان سے پتہ کیا کہ کیا معاملہ ہے. تو بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن ہمیں اس بات کی مذمت کرنی چاہیے کہ کسی بھی خاتون کو اس طرح اغوا کر لیا جائے اور اس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو. یہ مناسب بات نہیں ہے, اس کی مذمت کرنی چاہیے. دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں جی, بلکہ ہارفائنگ بات, اسے دلچسپ نہیں کہنا چاہیے. یہ جس جگہ سے اغوا ہوئی ہیں وہ اتنا قریب ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے کہ وہاں کھڑے ہو کے نظر آ سکتا ہے. ادھر سے تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے نہیں روکا. تو اس پہ یہ بھی شک پڑتا ہے کیا یہ وزیر اعلیٰ کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوسرا, یہ خاتون جو ہے کچھ 2-2.5 سال سے مطلوب ہے اور وہاں پر KP میں بیٹھی ہوئی ہے. صرف یہ نہیں, PTI کی بہت ساری قیادت جو ہے وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے جو یہاں پر مطلوب ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی مقدمہ ہے, آپ کے اوپر کوئی الزام ہے, طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو قانون کے سپرد کریں, عدالتوں میں جائیں اور اپنا مقدمہ لڑیں. لیکن اگر آپ قانون سے چھپتے پھریں گے اور پھر اس کے بعد آپ زہریلے بیانات بھی دیں گے تو پھر یہ ملک ایسا ہی ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور بات, جو جس جگہ انہیں پوزیشن کیا جا رہا تھا, اچھا صنم جاوید صاحبہ جو ہے وہ ان کی علی امین گنڈاپور نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ جتنے لوگ KP میں ہیں PTI کے, کسی کے پاس کون رہے گا, کس کے پاس کون رہے گا. تو یہ ڈپٹی اسپیکر ہے سریا خاتون, ان کے پاس رہ رہی تھی. اور یہ ان کا خواہش یہ تھی کہ پنجاب کی سیاست میں یہ صنم جاوید صاحبہ زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہوں. بعض قریبی لوگ یہی بتاتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مستقبل کا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بتا رہی تھی. اب بہت ہی کوئی بھونڈی حرکت ہے پھر تو یہ عمار صاحب, اگر وہ یہ بنے گی تو. بھائی اپنے آپ کو پوز کرنے میں کیا ہے, اپنی پرسیپشن بنانے میں کیا ہے, لیکن وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس طرح کا. لیکن یہ بالکل پاسبل ہے. آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ نہیں پاسبل ہے؟ دنیا میں کوئی شخص سوچ سکتا تھا کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ عمار صاحب ایک منٹ ہے, کوئی شخص سوچ سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں سوچتا. ہم نے ایگزسٹنس ہی نہیں سنی تھی. عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بنے پھر, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ نہیں بن سکتی وزیر اعلیٰ پنجاب, اگر تحریک انصاف کی حکومت آئی تو وہ ضرور بنائیں گے. پھر تو تحریک انصاف اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مارے کہ عثمان بزدار نے جو برا حال کیا تھا اس سے بھی برا حال ہوگا. لیکن ان کو اس پہ ریگریٹ نہیں ہے. عمران خان ہمیشہ کہتے تھے یہ سب کو سوچنا چاہیے, وسیم اکرم پلس ہے. اور
اصل میں دیکھیے کمزور آدمی کو رکھ کے پیچھے سے پھر بشرا بھی کام کر رہی تھی، پھر اس کے بعد وہ جو فراق ہوگی وہ تو پھر جو حال ہو رہا ہے پھر آپ نے سامنے ایک ڈمی شخصیت کو رکھانا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے کام کرانے ہیں. یہی عثمان بزدار کی کریڈینشیل تھے. اس کے علاوہ کیا کریڈینشیل تھے کہ انہیں کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے، انہیں میڈیا کے سامنے بولنا نہیں آتا، انہیں فائل نہیں پڑھنی آتی. ایسا ہی ہے، اور ایسا ہی ہے، آپ نے مانتے وزیر ہیں. اعلیٰ پنجاب جس نے جو کہا انہوں نے اس منصوبے پہ دستخط کر دیے. چلیں دیکھتے ہیں کہ کب تک حکومت یہ رہتی ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین، جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی پی ٹی آئی کے اندر، نون لیگ کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر، تمام سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ اسی طرح سے لڑائی اور کشیدگی چل رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ اقتدار کی جنگ ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف والے ہیں نا، وہ صرف اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.